اے اللہ دیا قدرتاں چ ہاتھ پانے والے، تقدیراں بدلنے والے، مقدر بدلنے والے، تویزاں نال بچے دینے والے، کڑی جمی ہے کڑی پئی ہے تے نڈا کڈنے والے، اللہ نہ واسطہ نے انہاں جعلی تویزاں والوں کو بچو، انہاں لٹیریاں کو بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کو بچو، ہے جی جڑے تساں اے ایک باری بیعت کر کے زوری پلہ سٹ چھوڑنے، اے جناب اے بیعت ہو ونجو، وہ بیعت تساں نہیں ہونا ہے تے اسی آپ نہ آکھایا، ٹھیک ہے؟ بعد لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے اساں بیعت فلانی جگہ کر کی دیے ہوں اسی تروڑ سکنے آ کہ نہیں، تساں کون آخنا نہ تروڑو، تسی تروڑو نہیں کہ کوئی دل کرنا نے تے بالکل کسی اس دور نے پیر نے بیعت ہی نہ ہو، آرام نال کار پاؤ، نماز پڑھو، اللہ رسول نے اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو، ہے نا؟ فراڈیاں کو بچو، سمجھ آئی؟ کیوں لٹی نے ہو جائی میں ایک پیر نہ پتر ہاں اور میرے دادے کم کیتا ہے، اس دا نام پیر مہر علی شاہ ہے، وہ نظرانے کرنے والا پیر نہیں ہے، صرف اس کم کر کے دسیا علم دا، پوچھو علماء بیٹھے اس دا کیا کام ہے؟ دنیا مرزائیت دے وچ اس ایک یعنی شور مچا دیتا ہے اور تلکا مچا دیتا ہے، آج تک جواب کوئی نہیں اس دا۔ میں غوث پاک دی اولاد ہاں اللہ دے فضل نال، پیر مہر علی شاہ صاحب دا پوترا وا، میں تو انو کہہ رہا میں ایک وڈی اور مستند درگاہ دا بندہ، میں تو انو کہہ رہا کہ جڑے تساں آنے نسی ہنج کر دے ساں، میں تو انو ہاتھ بن کے آنا میں کچھ نہ کر سکنا تے اے شو دے کے کر سکنے، اے جس طرح تساں دے پیرا تلے تیلے تے ککھ پے نہ ککھ، میں انہاں ککھاں تو بھی گیا گزریا اپنے مالک دے سامنے، سمجھ آئی؟ تے اساں اے دعوے کدے نہیں کیتے، اسی تا عاجز ہاں، تے اتنی بڑی درگاہ دا بندہ ہو کہ میری زبان تے تانوں اعتماد نہیں، اللہ دا واسطہ نے انہاں جعلیاں پیراں کولو بچو، انہاں جعلی تویزاں والیاں کولو بچو، انہاں جعلی چرلو مرلو پھیرنے والے کولو بچو، اے اخباراں نہیں پڑھنے ہو دیو اج اوتھے نے تے ہر بندے پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیراں تے کار جم پے او پیر نہیں ہوندا، اگر اے گل ہویا تے یعقوب دے گھر سارے پتر جمنے والے نبی ہونا، یوسف ایک جمیا اور ایک نبی آیا باقی 11 نہیں ہے، اور آئے تو احدا عشرہ کوکبن تارے تکے چاند آئی ہے، سمجھ آئی؟ تے جیڑا پیرا نے کار جم پے وہ پیر ہونا نہیں، وہ پیر نہیں ہونا، جمنا ہور گل ہے تے ہونا ہور گل ہے۔ جمے عبد المطلب نے سارے جس میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عباس بھی ہے، حمزہ بھی ہے، لیکن ہوئے کون؟ عباس تے حمزہ، وہ پتر نہیں ہے۔ صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا، عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا، جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا۔ مولانا محب النبی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں جو ان کے بیٹے ضرور ہیں لیکن ضروری نہیں کہ علم میں ان کے برابر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو پیر کے گھر پیدا ہو وہ ضروری نہیں کہ وہ پیر ہو، جب عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے تو پیر ہونا کیسے ضروری ہے؟ کوئی اوصاف اس میں ہوں گے جو ہدایت دے، جو کچھ سکھائے، جو دین کی تبلیغ کرے، جس کی طرف دنیا مائل ہو، جو سنے سنائے۔ غوث پاک نے 40 سال درس دیا بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر، تو غوث پاک کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا، کبھی نام اس کا سنا ہے آپ نے؟ اس کا نام عبداللہ تھا۔ 40-80 دینار جو والد کی طرف سے ملے اس میں وہ پراپرٹی میں عبد القادر جیلانی کا برابر کا شریک رہا عبداللہ۔ 40 دینار ماؤ رکھے عبداللہ واسطے تے 40 عبد القادر واسطے، سونی ولایت شاہ 40 دینار کس واسطے؟ عبداللہ واسطے تے 40 دینار عبد القادر واسطے۔
प्राप्ति में तो दोनों को बराबर कर दिया माँ ने, मांगती है उसके लिए तो बच्चे दोनों बराबर हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैनल अखयार। जिस तरह रसूलों का तबका आम लोगों में चुनीदा है, बरगुजीदा है, हम चुनते हैं, हमने अब्दुल कादिर की माँ अमतुल जब्बार, उनकी वालदा का नाम अमतुल जब्बार था, जब्बार की लौंडी, जब्बार की लौंडी, अमतुल जब्बार, तेरा बेटा ये जो अब्दुल कादिर पैदा हुआ है इसको हमने चुन लिया, ये सरबराह औलिया है। जायदाद में 40 दीनारों में तो बराबर है अपने भाई के, लेकिन मुकद्दर में बराबर नहीं है। जो मैंने इसको फसाहत लिसानी दी है, जो इल्म अता किया है, जो नबूवत अता किया है, जो कल्बे सलीम अता किया है, वो उस दूसरे भाई को नहीं दिया। तो साबित क्या हुआ कि अगर अब्दुल कादिर का भाई उसके साथ होकर एक मां के पेट से पैदा होकर अब्दुल कादिर नहीं बन सकता, तो इसी तरह हर पीर के घर, हर मौलवी के घर पैदा होने वाली औलाद पीर न पीर कहला सकती है न आलिम कहला सकती है। ये Hello, Bush. The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. ओ भाई, ओ बाबा, टोपियां ना करा। तेरी टोपियां सुनते सुनते मैं जवान हो गया हूँ। बुश से बात करने के लिए 1 मिलाएं। लारा बुश से बात करने के लिए 2 नंबर मिलाएं, या फिर ऑपरेटर बुश के लिए इंतजार फरमाइए। टूट टूट टूट। अल्लाह जी, मेरा बीपी हाई ना खा। पहले ही घर में बिजली नहीं है, ऊपर से इस कर्जे ने नई टेंशन दी हुई है। आज नई नई कहानियां बेचता है। नई नई कहानियां? कैमरान सीरीज यही लिखता है। इमरान सीरीज क्या लिखेगा? क्यों? ये पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं, ये तो गिरा पड़ा है। गिरा पड़ा? मैं नहीं मानता। तुमने कभी सोचा है इसका नाम कर्जाई क्यों है? क्योंकि ये बंदा ही ठीक नहीं है। जब देखो कैंट स्टेशन पे खड़ा होके कर्जा मांग रहा होता है। कर्जाई कहीं का। यहाँ भी मुझे कह रहा था जेब कट गई है, कर जाने का किराया चाहिए, अफगानिस्तान पहुंचते ही वापस कर दूंगा। अच्छा छोड़ कर्जाई और उसके कर्जों को, और जिगर साइन तो कर दे, क्यों लटकाया हुआ है? और जल्दी कर बाबा, यूनिट गिर रहे हैं, पीसीओ से बात कर रहा हूँ। I'm sorry, मैं अभी साइन नहीं कर सकता। ओ सदके, वो वक्त भूल गए जब तुम मैट्रिक में फेल हुए थे। मिस रुखसाना तजम्मल को रिजल्ट कार्ड दिखाना था, तब मैंने तुम्हारा अबू बन के साइन कर दिया था रिजल्ट कार्ड पे। हमने तो कोई शर्त नहीं रखी थी। I don't know, but मैं साइन नहीं कर सकता। मुझ पे बहुत प्रेशर है। जब तक तुम टेररिस्ट नहीं पकड़ सकते, मैं साइन नहीं कर सकता। ओ बाबा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी जनरल स्टोर पे गए और बोल दिया 3 टेररिस्ट देना, अच्छे मोटे ताजे वाले। ओ भाई, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, चलो तुम ही तरीका बता दो। टेररिस्ट पकड़ने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है। नंबर 1 जाल की, नंबर 2 बड़ा सा डब्बा की, नंबर 3 माँ के आशीर्वाद की। हाँ, कैरी ऑन, मैं सुन रहा हूँ। करना कुछ यूँ है, जहाँ देखो टेररिस्ट है वहाँ जाल डाल दो, फिर उसे डब्बे में बंद कर दो और नदीम गिफ्ट वाले से अच्छी तरह रैप करवा के उस पे कार्ड लगवाओ, ओपन विद स्माइल फॉर बुश विद लव। चलो, जाल से पकड़ लिया, डब्बे में बंद कर दिया, पर इस माँ के आशीर्वाद का क्या करूं? तो मुझे दे दो, क्योंकि तुमसे ज्यादा उसकी जरूरत मुझे है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नियाजी, शर्म नहीं आती यार तुम्हें? बहुत शौक है लड़कियों में बैठने का, जो उधर जाके बीच में बैठ जाओ। ये पहले से बैठा था। लड़कियों में बैठने का, तुम्हें लड़कियों में बैठने का शौक है, इसलिए तुम अभी यहाँ पे बैठी हो। इधर बस मैं पहले से बैठा हुआ था। पहले से बैठा तो गलत बैठी हो ना। अलग इसलिए मैंने कहा कि गर्ल्स बैठती हैं। गर्ल्स कब बैठती है? बस तो बैठते रहते हैं। सुबह बैठते तो गलत बैठते। गर्ल्स की तुमने स्ट्रेंथ देखी है कितनी ज्यादा है? तो बॉयज की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। देखिए, उनके लिए सीट्स
دیکھیں وہ پہلے سے بیٹھا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ جو پیچھے ہے سیٹ, پیچھے کھڑے ہیں سر. کس نے کہا کہ یہ لڑکوں کی ہے؟ تمہیں کس نے کہا یہ لڑکیوں کی ہے؟ کس نے کہا؟ کیا لکھا ہوا کہ لڑکیوں یہاں پہ لڑکیاں کبھی کبھی بیٹھے سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اٹھو یہاں سے, یہاں سے اٹھو, یہاں سے اٹھو, میں آخری بار کہہ رہی ہوں, اٹھو یہاں سے. تم پہلے بیٹھے تھے, غلط بیٹھے تھے یہاں پہ. یار تو ٹھیک بیٹھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بغیرت تو بغیرتی کیا بات ہے بھائی؟ کیا بغیرتی کیا بات ہے؟ کرو تم کو تمیز نہیں ہے تمہیں؟ تمہارا روزہ نہیں ہے؟ ہٹو, کیا بات ہے؟ بدتمیزی ہے, کیا بات ہے؟ ایک تو تم لوگ کو ٹالریٹ کر رہے ہیں, اوپر سے تم لوگ گالیاں نکال رہی ہو. یہاں سے اٹھایا آ کے بیٹھا ہے میرے ساتھ. تم آ کے بیٹھی ہو اس کے ساتھ, وہ ٹھیک بیٹھا ہوا ہے. وہ ٹھیک نہیں بیٹھا ہوا, صحیح بیٹھا ہوا ہے. لڑکوں کی سین دیکھو, آدھے لڑکے ہاتھ چھوٹ رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں جو کھڑی ہوئی ہے وہ تو تم ایڈجسٹ ہو جاؤ نا بیچ میں. کھڑے ہو جائے نا. تو کتنی سیٹیں ہیں؟ تو یہ سیٹ پہ لڑکیوں کی بنتی ہے. کس نے پہلے رکھا؟ لڑکا پہلے سے بیٹھے تھے. لڑکے پہلے بیٹھے تھے, یہ بام پر مکو یوٹیوب بند تھی. ججز کو اٹھائے نا, یہ کیا بغیرتی ہے ان کو, شرم
اسے قدرت کی ستم ظریفی کہا جائے یا آنکھوں کی بیماری۔ منگورہ شہر سے 51 کلومیٹر دور کالام روڈ پر سوات کی تحصیل مدین کے علاقہ خوڑ میں 10 سالہ بچی الماس کی آنکھوں سے پتھر نکلتے ہیں۔ 18 دن پہلے بچی کی آنکھوں سے ریت نکلنی شروع ہوئی تو بچی کا باپ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ امراض چشم کے ماہر نے بچی کو دوائی اور آئی ڈراپس تجویز کیے، مگر چند روز بعد بچی کی آنکھوں سے پتھر نکلنا شروع ہو گئے۔ بچی کو آرمی کے آئی میڈیکل کیمپ لے جایا گیا، لیکن پتھر نکلنے کا سلسلہ جاری رہا۔ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک گھنٹے بچی کی آنکھوں سے 10 سے 12 مرتبہ پتھر نکلتے ہیں، جو 1 سینٹی میٹر سے 2 سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں۔ پتھر نکلتے وقت بچی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا کہنا ہے کہ پتھر نکلنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ ایک عامل نے انہیں بتایا کہ بچی کے ساتھ جنات ہیں۔ منگورہ شہر میں آج نیوز کی ٹیم نے بچی کو ایک ماہر امراض چشم ڈاکٹر زہر شاہ کو دکھایا، لیکن انہوں نے آنکھوں سے پتھری نکلنے کا عمل انوکھا واقعہ قرار دیا اور کہا کہ وہ پہلی بار اس طرح کا مرض دیکھ رہے ہیں، جبکہ بچی کا باپ سخت پریشان ہے کہ لخت جگر کے علاج کے لیے کہا جائے۔ بچی کے باپ کا کہنا ہے کہ 18 دن سے جب سے یہ عمل شروع ہوا ہے تو وہ بچی کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ یہ عمل شروع ہونے کے بعد بچی کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے اور رات بھی خراب ہو رہی ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس گئی لیکن کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ الماس کا کہنا ہے کہ یہ ہر وقت سوچتی ہے کہ باقی بچوں کی آنکھوں سے پتھر کیوں نہیں نکلتے۔ فیاض ظفر، آج نیوز، مدین۔
ریکارڈ کر رہے ہیں.
Thank you.